اس کو بھی ختم کر کے، اور یہ جو کوئی 328 یا 330 بلین کا خرچہ ہے یہ عوام کی فلاح و بہبود پہ لگایا جائے گا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے 27 دسمبر کو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو 10 نکات دیے تھے ان کو ہمارے منشور میں مرکزیت حاصل ہے، اور یہ 10 نکات ایسے نہیں ہیں کہ جو کوئی ایسی چیز ہو کہ کھوکھلا وعدہ کر لیا گیا ہو، بلکہ یہ تمام کے تمام پرفارمنس بیسڈ ہیں کہ جو ہم صوبہ سندھ میں جہاں ہماری حکومت تھی کرتے رہے ہیں، ہم اس کو پورے پاکستان کی سطح پہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ 5 سال میں تنخواہیں دگنی کیسے کر لیں گے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو 2022-23 میں منیمم ویج 25,000 کا تھا، اسے ہم نے اگلے بجٹ کے اندر 35,000 کر دیا، یا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو تھیں 1 سے 16 گریڈ تک وہ 35% ہم نے بڑھائیں، 16 گریڈ سے اوپر ہم نے 30% بڑھائیں، پینشنوں کے اندر پھر 18% کا ہم نے اضافہ کیا۔ پھر یہ کہ جو ہماری گرین ڈیل ہے، کیونکہ اس وقت جو خطرات ہیں ہمیں وہ ماحولیاتی بہت خطرات ہیں۔ دہشت گردی کے خطرات اپنی جگہ ہیں، لیکن ماحولیات کے بہت خطرات ہیں ہمیں، اور ہم سب اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ جب آدھے سے زیادہ سندھ جو تھا وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، پختونخوا کے بڑے بڑے علاقے تباہ ہوئے تھے، بلوچستان بہہ گیا تھا، اور پھر جو ابھی ستلج کے اندر سیلاب آیا اس نے سرائکی علاقے میں جو تباہی مچائی، تو ان خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ خطرات براہ راست غریب کو اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کو تباہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے پچھلے سال کے بجٹ کے اندر جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس میں 72% کا اضافہ کیا۔ 406 بلین کا بجٹ تھا جس کو کہ ہم 700 بلین پہ لے گئے۔ اس میں باہر کی امداد بھی شامل تھی، لیکن اس کو ہم جو 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں باقاعدہ NED یونیورسٹی سے ڈیزائن بنوا کے کہ کس قسم کی فاؤنڈیشن ہوگی، کتنی پلنتھ رکھی جائے گی، وہ پیپلز ہاؤسنگ پروگرام ہم نے شروع کیا۔ جو 20 لاکھ مکان بنانے ہیں اس میں سے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 3,20,000 مکانات اس وقت تک بن چکے ہیں۔ تو اگر چیئرمین بلاول 30 لاکھ مکانوں کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا بنانا جو ہے وہ دشوار ہوگا، لیکن تباہی کے پیش نظر یہ ہمیں کرنا ہے۔ 68,000 مکان بلوچستان کے اندر تباہ و برباد ہو گئے، یا جو ہمیں 21 لاکھ غریبوں کے مکانوں پہ سولر پینل لگانے تھے، اس میں سے 2 لاکھ ہم لگا چکے تھے اگست تک، اور وہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور یہ جو بل آتے ہیں بجلی کے ان سے نجات پا چکے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو 300 یونٹ مفت دینے کی بات کی گئی ہے، تو ہم 100 یونٹ تو اسلام کوٹ تحصیل میں ابھی سے مفت دے رہے ہیں۔ ہر چند کے جو 3,600 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے کوئلے سے، اس کی پیداواری لاگت اس وقت 3.5 روپے فی یونٹ آ رہی ہے، لیکن وہ سب کی سب کسی دوسرے صوبے کو جا رہی ہے، ہمیں استعمال کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ گریڈ نیشنل گریڈ میں وہ ساری جاتی ہے، لیکن ہم نے 150 میگا واٹ کی سولر پلانٹ اسلام کوٹ میں لگا دی، اور 100 یونٹ وہاں پہ 5,000 سے زیادہ گھرانوں کو وہ مفت دیے۔ تو پھر اگر
ہر انڈسٹریل زون کے اندر سولر پارک بنایا جاتا ہے یا ہر ضلع کے اندر سولر پارک بنایا جاتا ہے. میں نے اور سلیم مانڈی والا نے سینٹ میں متفقہ قرارداد پاس کرائی تھی انڈسٹریل زونس کے لیے. قیادت نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ بڑا اچھا آپ نے ریزولوشن دیا ہے، لیکن عوام کو جو ہے عام آدمی تو کیا اس سے فائدہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ سولر پارک ہر ضلع کے اندر لگنے چاہیے. اب یہ کچھ چیزیں ہم کر رہے ہیں. جہاں تک تعلیم کا، مفت تعلیم کا معاملہ ہے، تو 30,000 اسکول ہمارے سیلاب سے متاثر ہوئے تھے جن کی مرمت اس وقت جاری ہے. کوئی 312 ارب کا ہم نے سندھ کا یہاں بجٹ رکھا ہے. بڑی تعداد کے اندر اساتذہ رکھے گئے ہیں، لیکن مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ بچوں کو ایک وقت کا کھانا جو ہے، ایک وقت کی غذا، کیونکہ جو اسٹنٹنگ ہے، میل نیوٹریشن ہے، اس کا بھی ہمیں دیکھنا ہے. آرٹیکل 25(a) کے اوپر مکمل عمل درآمد کر کے، کیونکہ تعلیم وہ چیز ہے کہ جو مساوات پیدا کرتی ہے اور غریب کے بچے کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ امیر کے بچے سے آگے بڑھ سکے. مڈل اسکول اور ہائی اسکول زیادہ سے زیادہ مسافت 60 منٹ کی ہم نے رکھی ہے اپنے منشور کے اندر. لیکن اچھا، صوبائی جو HEC ہے اس میں گزشتہ سال ہم نے 25 ارب ہائر ایجوکیشن کے لیے مختص کیے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 65 ارب جو مرکز کی HEC ہے وہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کے لیے رکھ رہی ہے، اور ہم نے 25 ارب رکھے ہیں پورے صرف سندھ کے لیے. صحت کے شعبے میں جو کام ہو رہا ہے، NICVD جو کام کر رہا ہے، اور NICVD کا ذکر کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ 5 سال کے اندر 3,28,000 مریض NICVD میں دوسرے 3 صوبوں سے آئے. صرف پنجاب سے 85,000 مریض آئے گزشتہ 5 سال کے اندر. تو ان مریضوں کو، جن کو کہ کئی سو کلومیٹر لایا جاتا ہے یہاں پہ علاج کی سہولت دینے کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کے نزدیک یہ جو ہمارا پروگرام ہے NICVD کا یا NICH کا یا SIUT کا، یا جو سائبر نائف کے ذریعے ہم کینسر کا علاج سندھ میں کر رہے ہیں، تو اگر سندھ کی صوبائی حکومت یہ تمام کر سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیگر صوبائی حکومتیں بھی مرکزی حکومت کے تعاون سے یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو ہر جگہ جو ہے وہ صحت کی سہولت مفت عالمی معیار کی وہ دی جا سکتی ہے. گمبٹ کے اندر ہم 650 سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں. دنیا میں 40-50 لاکھ روپے اس ایک آپریشن کے لیے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے اپنے وسائل کو ٹھیک طریقے سے خرچ کر کے گمبٹ میں 15 دیگر ملکوں کے بھی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ٹرانسپلانٹ کا فائدہ اٹھایا. لیکن آخر کیوں یہ سہولتیں ہم دوسری جگہ نہیں دے سکتے؟ میں نے BISP کا ذکر کیا کہ جس میں براہ راست ہم جو ہے وہ بینیفیشریز تک پہنچاتے رہے ہیں. دنیا بھر میں اس پروگرام کو مانا جاتا ہے. تو ہم کسان کارڈ، جس کے ذریعے کسان براہ راست اچھا بیج خرید سکے، کھاد خرید سکے اپنے فیلڈ کی لیول. مزدور کارڈ کہ جس میں مزدوروں کے لیے جو بھی، اول تو مزدور ہمارے مینیفیسٹو میں جو بھی محنت کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، گھر کے اندر جو ملازم آدمی رکھتا ہے وہ تک ان کو بھی وہی حقوق ہم دینا چاہتے ہیں اور وہی بینیفٹس دینا چاہتے ہیں EOBI کے دوسرے. اور وہ صرف انہیں رجسٹر کرانا ہے اپنے آپ کو کہ ہم محنت کش مزدور ہیں، اور یہ تمام سہولتیں اور تمام حقوق ان کو حاصل ہوں گے. یوتھ کارڈ کا چیئرمین بلاول بار بار ذکر کرتے ہیں کہ گریجویشن کے بعد سال بھر تک
ایک وظیفہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے روزگار ڈھونڈ لیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حقوق کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس میں ہم نے کچھ اہم اصلاحات کی ہیں. ایک تو آرٹیکل 38D جس میں روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، روزگار ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو جسٹسیبل بنا رہے ہیں ہم منشور کے اندر کہ اگر کسی شہری کو یہ نہیں مل رہے تو وہ عدالت میں جا کے ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ ہمارے لیے ریاست یہ انتظام کریا گیا. 18ویں ترمیم میں کوشش کی ہم نے کہ آ جائے، لیکن پھر 19ویں ترمیم لائی گئی. امینڈمنٹ لایا گیا 175A جس میں ججوں کی تقرری جو تھی وہ چیف جسٹس کا ایک دائرہ اختیار بن گیا، اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ہماری عدلیہ کے اندر وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. جو پوائنٹ 3 تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، اس میں ایک وفاقی آئینی عدالت تھی کہ جس میں ہر صوبے کی مساوی نمائندگی، جج صاحبان ہر صوبے سے مساوی ہوں گے. تو آج جو یہ سیاسی اور آئینی کیس سپریم کورٹ کی ٹیبل پہ پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے کیسز کو سننے کا محترم جج صاحبان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے وہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ لے گی. پھر یہ کہ اسٹیٹ بینک کے لیے جو قانون دیا گیا تھا اور جس کے ذریعے اسٹیٹ بینک ایک طریقے سے IMF کا ادارہ بن گیا، اور آج آپ کی جو عبوری حکومت ہے وہ بھی 22% اور 25% کے ریٹ آف انٹرسٹ پہ قرض لے رہی ہے، اور بہت بڑا قرض کا ایک بوجھ چھوڑ کے جا رہی ہے. تو اس پہ نظر ثانی اس ایکٹ کے اوپر کرنی ہے کہ کس طریقے سے اسٹیٹ بینک جو ہے کہ جو ادارہ ہے وہ اس کا بھی رخ عوام کی طرف موڑنا ہے اور اس کی پالیسیز کو عوام کی طرف موڑنا ہے. تو یہ جو ہیں بہت سارے جو حقوق ہیں، سماجی حقوق، سیاسی حقوق، آئینی حقوق عام آدمی کے، وہ ہمارا یہ منشور جو ہے اس کے اندر ضمانت دی گئی ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم 10 نکات پہ چل کے اور ملک کے غریب کی حالت سدھار سکتے ہیں، اگر ہم جہالت کو دور کر سکتے ہیں، اگر ہم بیماری کو دور کر سکتے ہیں، اگر ہم بے روزگاری کو دور کر سکتے ہیں. دوسری جماعتوں نے کیا کیا ہے؟ چلتے ہوئے کارخانے بیچے ہیں اور ان کو بند کر دیا گیا ہے. ہمارے ہاں ایک باقاعدہ پروگرام ہے کہ کس طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بند کارخانوں کو نجی شعبے کے اندر بھی چلایا جائے گا. اور یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تھر پارکر کے اندر جو سب سے بڑا منصوبہ کوئلے کا ہے وہ اسی بنیاد پہ بنایا گیا ہے. سب سے پہلے سندھ حکومت نے 54% سرمایہ ٹیبل پہ رکھا، اس کے بعد نجی شعبہ ساتھ آیا، اور آج تھر پارکر میں بیرون ملک سرمایہ کاری کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 3.5 روپے یونٹ جو ہے، ہم نے ایئرپورٹ بنایا ہے اسلام کوٹ کا، خود بنایا ہے، وہاں سے پیکنگ اور شنگھائی باقاعدہ پروازیں جاتی ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ کراچی اور اسلام کوٹ کے درمیان بار بار PIA کو ہم نے کہا کہ پرواز شروع کریں، انہوں نے نہیں کہا، مانے اس بات کو. اب ایک تھر ریلوے وہ بھی بنا رہے ہیں. سیناسی نما کے بدھائیوں تک کراچی میں پیپلز پارٹی سینیٹر تاج حیدر